ناموس رسالت کا تحفظ امت مسلمہ کی اولین ذمہ داری ہے، جس میں نہ تاخیر کی اجازت ہے نہ ہی قضا کی گنجائش۔ اللہ نے اسلام کے گرد کچھ حفاظتی حصار اور قلعے بنائے ہیں۔ ان میں ایک قلعہ ناموس رسالت ہے، دوسرا ناموس صحابہ و اہل بیت ہے۔ ان کے ذریعے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ ناموس رسالت کا تحفظ اللہ کی نظر میں، شریعت کی نگاہ میں اس قدر اہم ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں توہین رسالت کی سزائے موت ذکر فرمائی ہے۔ قرآن، حدیث، امت کا اجماع اسے ثابت کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک فقہائے اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ گستاخ رسول کی سزائے موت ہے، اور اس کا مقصد ناموس رسالت کا مضبوط تحفظ اور دفاع ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا، ہمارے آج کے دور میں موم بتی مافیا، لبرل، سیکولر، عصری تعلیم زدہ طبقات یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فرمایا، تو امت نے نبی کی گستاخی کرنے والے کو معاف کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزائے موت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے ظلم اور زیادتی، ایک ہے رسول کی توہین اور گستاخی۔ یہ دو الگ الگ جرم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، تو اللہ کے رسول کا حق تھا، آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے، چاہتے تو معاف فرما دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کو ترجیح دی، لیکن اگر کوئی شخص رسول کی توہین کرے، گستاخی کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی معاف نہیں کیا۔ بھلے گستاخی کرنے والا مرد ہو، بھلے گستاخی کرنے والی عورت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائے موت دلوائی ہے۔ سوال یہ ہے، گستاخ رسول کی سزائے موت ہی کیوں ہے، اور اس میں معافی کا پہلو کیوں نہیں؟ توبہ کی وجہ سے یہ جرم معاف کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، جو شخص رسول کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا ہے، اور اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے اس سزا کا تقرر اور تعین ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے، جو شخص توہین رسالت کرتا ہے وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں فساد فی الارض کی جو سزائیں ذکر کی وہ 4 ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ پہلی سزا ذکر کی
فساد فی الارض کی قتل کر دیا جائے، دوسری سولی پر چڑھا دیا جائے، تیسری مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر چھوڑ دیا جائے، اور چوتھی ملک اور گھر سے جلا وطن کر دیا جائے۔ فساد فی الارض کے مختلف درجات ہیں، جس درجے کا فساد ہوگا اسی درجے کی سزا دی جائے گی، اور توہین رسالت سے اعلیٰ درجے کا فساد ہوتا ہے، اس لیے اس کی سزائے موت ذکر کی گئی ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ اس سزا کی معافی نہیں ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے، فتاوی شامی میں لکھا ہے گستاخ رسول کی جو سزائے موت ہے یہ بطور حد ہے، اور حد کو معاف کرنا تو درکنار، کسی حاکم اور قاضی کو اس میں ترمیم کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ ترمیم کر سکے، کمی بیشی کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ بطور حد ہے۔ اور جو حدود ہوتی ہیں وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی، انہیں ساکت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کا مال محفوظ جس کی کم از کم قیمت 10 درہم ہو چوری کر لے، اور یہ چوری ثابت ہو جائے تو حد کے طور پہ اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اب ایسا شخص جتنی بار توبہ کرے، جتنی مرتبہ معافی مانگے، توبہ کی وجہ سے اس کی یہ حد ساکت نہیں ہوتی۔ شریعت کہتی ہے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کر لیں تو انہیں حد کے طور پر سنگسار کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے۔ اگر زنا ثابت ہو جائے شادی شدہ مرد اور عورت کا، یہ جتنی بار مرضی توبہ کریں، توبہ کی وجہ سے ان کی سزا ساکت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سزا بطور حد ہے۔ اسی طرح اگر غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورت زنا کر لیں تو شریعت کہتی ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، یہ سزا بطور حد ہے۔ یہ جتنی بھی توبہ کریں حاکم اور قاضی اس سزا کو معاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص شراب پیے، ثابت ہو جائے، شریعت مطہرہ 80 کوڑوں کی سزا بطور حد مقرر کرتی ہے، جتنی بھی توبہ کی جائے یہ سزا توبہ سے معاف نہیں ہوتی۔ قذف، کسی پر تہمت لگانا، ثابت ہو جائے، شریعت مطہرہ نے اس کی سزا بھی 80 کوڑے مقرر کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جرم کرنے کے بعد 1,00,000 بار توبہ کرے، توبہ سے اس کی یہ سزا معاف نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ سزائیں ہیں جو شریعت مطہرہ نے حد کے طور پر مقرر فرمائی ہیں۔ تو فتاوی شامیہ میں لکھا ہے گستاخ رسول کی جو سزائے موت ہے یہ بطور حد ہے، لہٰذا گستاخ جتنی بھی توبہ کرے حاکم اور قاضی کو سزا معاف کرنے کا حق نہیں ہے، ساکت کرنے کا حق نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر توبہ سچی ہو تو اس توبہ کا آخرت میں فائدہ ہوگا، آخرت میں بندہ عذاب اور جہنم سے بچ سکے گا، لیکن دنیا میں سزا کی معافی کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اگر چوری کی سزا توبہ سے معاف نہ ہو، زنا کی سزا توبہ سے معاف نہ ہو، شراب خوری کی سزا توبہ سے معاف نہ ہو، قذف کی سزا توبہ سے معاف نہ ہو، اور حضور کی توہین اور گستاخی کی سزا توبہ سے معاف کر دی جائے تو اس جرم کی قباحت ان جرائم سے کم ہو جائے گی، حالانکہ اس کی قباحت زیادہ ہے اور یہ اعظم الجرائم ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے کہ کچھ بھی کرے دنیا میں سزا کی معافی نہیں ہے۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر گستاخ رسول کو توبہ کی وجہ سے، توبہ کے ظاہری الفاظ کی وجہ سے معاف کر دیا جائے تو اس سے مزید توہین رسالت کا دروازہ کھلے گا، ہر کسی کو جرأت پیدا ہوگی، اور جب وہ اپنی شامت اعمال دیکھے گا، سزا کو قریب آتے دیکھے گا، اس وقت وہ توبہ کا ڈھونگ رچائے گا
کس کی توبہ سچی ہے، کس کی توبہ جھوٹی ہے، دنیا میں اس کو پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ باطن کی کیفیت ہے، اندرونی معاملات ہیں، انہیں فقط خدا جانتا ہے۔ اس لیے ناموس رسالت کے معاملہ میں یہ عمل کم سے کم رہے اور یہ عمل کھیل تماشا نہ بن جائے۔ شریعت مطہرہ نے اس بات کو لازم کر دیا کہ نبی کی توہین اور گستاخی کرنے والے کو دنیا میں کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ناموس رسالت کے تحفظ اور دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے شریعت مطہرہ کا اقدام ہے، شریعت کا فیصلہ اور شریعت کا عمل ہے۔ ہمارے آج کے دور میں اہل مغرب، یہود و نصارہ مسلمانوں کو نبی کی گستاخی ہضم کرانے کے لیے، نبی کی توہین برداشت کرانے کے لیے بڑے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور بڑے پینترے بدلتے ہیں۔ مثلا کبھی کہتے ہیں مسلمان جذباتیت کا شکار ہیں، یہ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے نبی کے بارے میں کوئی بات ہو، نامناسب کلمات کہہ دیے جائیں تو یہ قوم فوراً اشتعال پر اتر آتی ہے، جذباتیت کا شکار ہو جاتی ہے، عدم برداشت سے دوچار ہو جاتی ہے۔ یہ اہل مغرب کا کہنا ہے اور یہ ایک حیلہ ہے کہ کسی طرح نبی کی توہین اور گستاخی امت مسلمہ کے لیے قابل برداشت بنا دی جائے۔ جبکہ اہل اسلام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسے آپ جذباتیت کہیں، عدم برداشت کہیں یا کوئی اور نام دیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں اس سے اپنے آپ کو خالی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سے پوچھو تو یہ اس عہد کی پاسداری ہے جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہماری نبی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، یہ جذباتیت نہیں ہے۔ اور اگر جذباتیت ہے تو پھر بھلے جذباتیت ہو، اپنے نبی کے معاملہ میں ہم سے بڑھ کر کوئی جذباتی نہیں ہو سکتا، پھر مغرب ہمیں ہمیشہ جذباتی پائے گا۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ اس معاملہ میں پڑھے لکھوں سے ان پڑھ زیادہ جذباتی ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا جو درجہ ہے اس کے کیا ہی کہنے۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ، یہ یہاں قریب وزیر آباد کے قصبہ ساروکی کا غازی عامر چیمہ شہید کوئی عالم نہیں تھے، فاضل نہیں تھے، مگر اللہ کے رسول کا عشق اور عظمت دل میں اس قدر اجاگر تھے کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ مستقبل جو دنیاوی ہے، جسے لوگ مستقبل قرار دیتے ہیں، دنیا کی آسائشیں اور راحتیں، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ باقی رواداری جس قدر مسلمانوں میں ہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں میں نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب کے پیروکاروں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید، وحی اور انبیاء کی تصدیق، یہ تینوں نعمتیں نبی کی امت میں رکھی ہوئی ہیں۔ توحید بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے، اپنی اصلی شکل میں وحی بھی حضور کی امت کے پاس ہے۔ یہود و نصارہ کسی نسخے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتے، یہ وہی نسخہ اور کتاب ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ وہی اور کتاب ہے جو 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے رحمت عالم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی ہے۔ توحید بھی ہمارے پاس ہے، وہی بھی اپنی اصلی شکل میں، اصلی حالت میں صدیوں کے بیت جانے کے بعد بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور تصدیق انبیاء، یہ بھی نبی کی امت کے پاس ہے۔ دیگر اقوام، امتیں اور مذاہب انبیاء کی تصدیق کے بجائے ان کی تکذیب میں مبتلا ہو گئے،
مگر اسلام وہ شاندار مذہب ہے جس کے ماننے والے ایک ایک نبی کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو امت مسلمہ سے بڑھ کر رواداری کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کریم کے ساتھ ساتھ باقی آسمانی کتابوں پر ایمان کا اظہار نہ کر دیا جائے۔ فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتابہ، نہیں کتبہ، فقط قرآن پر نہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ مومن ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ پھر آگے ورسولہ، نہیں ورسولہ، تمام رسولوں پر، اگرچہ رتبہ حضور کا سب سے بڑھ کر ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اگرچہ حضور پوری انسانیت میں، تمام مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ ہیں، آپ سے اوپر تو درکنار، آپ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب بات ایمان کی آتی ہے تو پھر رسول ہی نہیں ورسول ہی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسولہ، ایمان لانے کے معاملہ میں، انبیاء کی تصدیق کے معاملہ میں، ان کی توقیر کے معاملہ میں، تعظیم و تکریم کے معاملہ میں ہم نبیوں رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اہل مغرب ہمیں یہ پٹی پڑھانا چاہتے ہیں کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، جذباتیت کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ اگر ہم نے تمہارے نبی کے خاکے شائع کیے تو تم ہمارے نبی کے خاکے شائع کر دو، موسیٰ و عیسیٰ کے خاکے شائع کر دو۔ تو ہم انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے جس چیز کو توہین اور گستاخی تصور کرتے ہیں، دیگر انبیاء کے لیے بھی اسے توہین اور گستاخی تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ عدم برداشت نہیں ہے، جذباتیت نہیں ہے، یہ حضور سے جو عہد کیا ہے اس عہد کی پاسداری ہے، وگرنہ ہم سے زیادہ رواداری کس میں ہو سکتی ہے؟ اس کو ایک اور پہلو سے آپ سمجھیے، یہودیوں میں شاید آپ کو محمد نام کا بچہ نہ ملے، یہودیوں میں آپ کو محمد نام کا بچہ نہیں ملے گا، آپ کو عائشہ نام کی عورت نہیں ملے گی، عیسائیوں میں آپ کو محمد نام کا بچہ نہیں ملے گا، عائشہ نام کی عورت نہیں ملے گی۔ لیکن مسلمانوں میں رواداری کو دیکھیے، یہاں عیسیٰ نام کے بچے بھی ہیں، موسیٰ نام کے بچے بھی ہیں، ان کے ہارون نام کے بچے بھی ہیں، ان کے یوشع نام کے بچے بھی ہیں، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے نام مریم بھی ہیں، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے نام آسیہ بھی ہیں۔ تو جو رواداری مسلمانوں میں ہے وہ دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قوم، یہ امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ 14 صدیاں گزر گئیں، جس قدر بھی ہمارے ایمان میں کمزوری آئی، ہمارے عقائد و اعمال میں کمزوری آئی، لیکن اس عہد کی پاسداری میں آج بھی کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کمٹمنٹ پہ آج بھی ہم قائم ہیں جو ہم نے اللہ کے رسول سے کی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ دنیا کی کوئی شے حتیٰ کہ اپنی جان بھی رسول کی عظمت پر قربان ہے۔ کسی شے کو بچانا یہ ہم اس عہد کی پاسداری کے خلاف سمجھتے ہیں جو سرور عالم کی ذات سے کیا گیا ہے۔ کبھی اہل مغرب یہ توہین اور گستاخی امت مسلمہ کو ہضم کرانے کے لیے یہ بات کہتے ہیں، دیکھیں جی یہ رائے کی اظہار کی آزادی کا دور ہے، اور یہ آزادی اظہار رائے ہے، آزادی اظہار رائے کے فلسفہ کو بنیاد بنا کر انبیاء کی توہین اور خاتم الانبیاء کی گستاخی قابل برداشت بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، آزادی اظہار رائے اور شے ہے، توہین رسالت اور شے ہے۔ میرا سوال یہ ہے، توہین رسالت
آزادی اظہار رائے میں کب سے شامل ہوئی ہے؟ توہین رسالت تو جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جسے فقط اسلام ہی جرم قرار نہیں دیتا، تمام آسمانی مذاہب اسے جرم قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہی اسے جرم قرار نہیں دیتی، بلکہ تمام آسمانی کتابیں اسے جرم قرار دیتی ہیں۔ تو توہین رسالت کا مرتکب فقط مسلمانوں کا مجرم نہیں ہے، اصولی طور پر یہودیوں کے ہاں بھی مجرم ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی مجرم ہے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی روشنی میں بھی مجرم ہے۔ یہ قرآن کا مجرم ہی نہیں ہے، تمام آسمانی وحی کا مجرم ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، آزادی اظہار رائے اور شے ہے، توہین رسالت اور شے ہے۔ توہین رسالت کو آزادی اظہار رائے کا نام دے کر قابل برداشت نہیں بنایا جا سکتا۔ دنیا کے کسی ملک میں، دنیا کے کسی قانون اور دستور میں رائے کے اظہار کی مطلق آزادی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ حدود ہیں، کچھ نہ کچھ قیود ہیں، کچھ نہ کچھ پابندیاں ہیں۔ رائے کے اظہار کی آزادی کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں۔ آزادی اظہار رائے مادر پدر آزاد شے کا نام نہیں ہے۔ فرانس نے کئی بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے۔ اگر آپ فرانس کے دستور اور آئین کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ آزادی اظہار رائے کا حق تب تک تسلیم کیا جاتا ہے جب تک اس سے کسی دوسرے کا حق متاثر اور مجروح نہ ہو۔ اگر کسی دوسرے کا حق متاثر اور مجروح ہو پھر آزادی اظہار رائے کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جرمنی کا قانون آپ دیکھ لیں، جرمنی کے قانون میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر شخص کو تقریر کی، تحریر کی، رائے کے اظہار کی آزادی کا حق حاصل ہے، مگر یہ حقوق دوسروں کی شخصی عزت و تکریم کے دائرہ میں رہتے ہوئے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب کسی کی شخصی عزت و تکریم مجروح ہو تو پھر یہ حق سلب کر لیے جاتے ہیں۔ امریکن سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر دیکھا جائے اس میں بھی یہ بات واضح طور پہ موجود اور مذکور ہے کہ ایسی رائے کا اظہار جس سے امن عامہ میں خلل آتا ہو، لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہو، اخلاقی بگاڑ اور فساد کا سبب بنتا ہو، ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے آزادی اظہار رائے کے اس حق کو سلب کر لے۔ معلوم یہ ہوا یہ آزادی اظہار رائے مادر پدر آزاد شے کا نام نہیں ہے۔ جن ممالک کا حوالہ دیا جاتا ہے ان ممالک میں بھی اس کی حدود اور قیود ہیں۔ امریکہ میں آزادی اظہار کے عنوان سے اس کی پالیسیوں اور اس کے رازوں پہ تبصرہ کرنا جرم ہے۔ برطانیہ کو آپ دیکھ لیجئے، برطانیہ میں آزادی اظہار رائے کے نام پر حضرت عیسیٰ کی توہین کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ ملکہ برطانیہ کی توہین کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور تو اور برطانیہ میں ہائیڈ پارک میں ایک گوشہ ہے جسے اسپیکر کارنر کہتے ہیں۔ مخصوص اوقات میں یہاں جا کر ہر کسی کو اول فول بکنے کی اجازت ہوتی ہے، اپنے دل کی بڑاس نکالنے کی اجازت ہوتی ہے، جو بکواسات کرنا چاہے کر سکتا ہے، قانونی طور پہ اسے اجازت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ پابندی برقرار ہے کہ ملکہ اور عیسیٰ کی توہین نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا آزادی اظہار رائے یہ مطلق نہیں ہے، اس کے لیے بھی پابندیاں ہیں۔ ہولوکاسٹ کے خلاف بیان دینے پہ پابندی ہے، اور اگر کوئی بیان دے تو سزا مقرر ہے۔ یورپ میں بہت سارے ٹیچروں کو ہولوکاسٹ کے خلاف تبصرہ کرنے پر نوکریوں سے برخاست کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئیں، اور وجہ یہ بتائی گئی اس سے یہودیوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جذبات فقط یہود و نصارہ کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں؟ ٹھیس انہی کے جذبات کو پہنچتی ہے، امت مسلمہ کے جذبات کو نہیں پہنچتی۔ کیا دل انہی کے سینوں میں ہے؟ ہمارے سینوں میں دل نہیں ہے۔ جب کوئی شخص
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اس سے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو اہل مغرب جو آزادی اظہار رائے کا منجن بیچ کر، آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر نبی کی توہین اور گستاخی کو ہضم کروانا چاہتے ہیں، این خیال استو محال استو جنو، نبی کی امت اسے کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے جی آپ ڈائلاگ اور مکالمہ کا راستہ کیوں اختیار نہیں کر لیتے؟ بہت سارے مقامات ایسے آئے، اہل مغرب اور یورپ نے ڈائلاگ اور مکالمہ کا راستہ چھوڑ کر بندوق اور گولی کا راستہ اختیار کیا۔ صدام حسین کے معاملہ میں دیکھ لیں، کرنل قذافی کے معاملہ میں دیکھ لیں، اسامہ بن لادن کے معاملہ میں دیکھ لیں، افغانستان کے معاملہ میں دیکھ لیں، اور بہت سارے معاملات میں دیکھ لیں، خود ڈائلاگ اور مکالمہ کا راستہ چھوڑ دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ جب نبی کی توہین ہو آپ ڈائلاگ کا راستہ اختیار کریں، مکالمہ کا راستہ اختیار کریں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتی ہے گستاخی۔ دلیل کا جواب تو دلیل سے دیا جاتا ہے، خواہ وہ دلیل جتنی بھی بے ڈھنگی ہو، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، لیکن گالی کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستشرقین نے، اہل مغرب نے، یہود و نصارہ نے، ہندوؤں نے کتابیں لکھی، ان میں اسلام پر، صاحب اسلام پر بڑے اعتراضات کیے۔ تو جو اعتراض دلیل کی بنیاد پر تھے، بھلے اس دلیل میں کوئی وزن نہیں تھا، وہ دلیل بے ڈھنگی تھی، نبی کی امت نے اس کا جواب دلیل سے دیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک پنڈت تھا دیانت سرسوتی، اس نے ایک کتاب لکھی ستیارت پرکاش، یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سچائی کی روشنی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پنڈت دیانت نے اپنی اس کتاب میں متعدد اعتراضات کیے، اہل اسلام نے سامنا کیا، اعتراضات کے جواب دیے۔ بانی دارالعلوم، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ میدان میں آئے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ایک کتاب لکھی حق پرکاش، جواب دیا۔ اسی طریقے سے سر ولیم میور نے کتاب لکھی دی لائف آف محمد، اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراضات کیے۔ امت مسلمہ کے علماء نے اس کے جوابات دیے، اس لیے کہ دلیل کا جواب دیا جاتا ہے، دلیل سے دیا جاتا ہے، اور جب کوئی کسی کو گالی دے تو گالی کا جواب کوئی کیا دے گا؟ یہی وجہ ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی، اس میں لاجک اور دلیل نہیں تھی، تو اس پہ جتنا بھی اس کی حفاظت کی گئی حملہ نہیں روکا جا سکا۔ راجپال نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، اس میں حضور کی توہین کی، آپ کی گستاخی کی، آپ کو گالیاں دی۔ غازی علم الدین شہید میدان میں آئے، واصل جہنم کر دیا۔ تو دلیل کا جواب تو دلیل سے دیا جاتا ہے، گالی کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل کی بنیاد پہ جو اعتراض کفار نے کیے، ہندوؤں نے کیے، اگرچہ ان دلائل میں کوئی وزن نہیں تھا، دلیلیں بھی بے ڈھنگی تھی، ان کا سامنا کیا گیا، مطمئن کیا گیا، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب ہرزہ سرائی ہوئی، جب آپ کو گالی دی گئی، تو امت مسلمہ نے اسے کبھی بھی برداشت نہیں کیا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ توہین رسالت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں شروع ہو گیا تھا۔ کچھ کفار نے حضور کے بارے میں حجویہ اشعار کہے، ہرزہ سرائی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے والا ہونے کے باوجود فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں تمہارے لیے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر
کوئی الزام اور بدلہ نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود گستاخ اور توہین کرنے والے کو معاف نہیں کیا۔ ایک شخص تھا، قبیلہ بنو عامر بن عوف کا شیخ تھا، 120 سال اس کی عمر تھی، ابو افق اس کا نام تھا۔ حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ کی عزت، وقار، پروٹوکول دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوا۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ملی، اس کے حسد اور بغض میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے ایک ہجویہ قصیدہ لکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ حضور کے ارشاد پر حضرت سالم بن عمیر نے اسے واصل جہنم کیا۔ یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی میں کئی روایات ذکر کی۔ اللہ کے نبی کے علم میں آیا، آپ نے فرمایا من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کا حساب کون کرے گا؟ فقام محمد بن مسلمہ، اللہ کے رسول نے وجہ یہ بتائی، فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والے کام کرتا ہے، توہین اور گستاخی۔ فقام محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، عرض کیا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کام میرے سپرد کیجئے۔ نبی نے سپرد کیا، واصل جہنم کر کے آئے۔ ایک ابو رافع نام کا یہودی تھا، وہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا ایک دستہ مقرر کیا اسے واصل جہنم کرنے کے لیے۔ امام بخاری نے بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی میں روایت ذکر کی، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجالا من الانصار وامر علیہم عبد اللہ ابن عتیق وکان ابو رافع یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعین علیہ۔ یہ دستہ اپنا کام مکمل کر کے آیا۔ اگر یہ جرم کسی عورت سے بھی ہوا تو اسلام عورتوں کے حقوق کا جس قدر علم بلند کرتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا۔ ظہور اسلام سے پہلے عورت حق حیات سے محروم تھی، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل عورت حق وراثت سے محروم تھی، باپ کی منقوہہ عورتیں تقسیم کر لی جاتی تھیں، لیکن انہیں وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اسے حق حیات عطا کیا، حق وراثت عطا کیا، اسے گھر کی ملکہ بنایا، نان و نفقہ کی ذمہ داری، گھر سے باہر کے کاموں کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈالی، عورت کو گھر کی ملکہ بنا کے بٹھا دیا۔ شہادت کی ذمہ داری جو ایک مرد کے کندھے پہ آتی ہے، اسلام نے عورت پہ ترس کھایا، ایک عورت کے کندھے پہ وہ ذمہ داری اور بوجھ نہیں ڈالا، دو عورتوں کے کندھوں پہ وہ بوجھ ڈالا جو ایک مرد کے کندھوں پہ ڈالا گیا تھا۔ تو اسلام نے عورتوں کے حقوق کی جس حد تک رعایت کی، دنیا میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ میں گئے تو آپ نے حکم فرمایا بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے۔ خواتین کے بارے میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری کی کہ عورتوں پہ دست درازی نہ کی جائے، لیکن جب بات ناموس رسالت کی آئی، حرمت رسول کی آئی، اگر یہ جرم کسی عورت سے بھی ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ مرد اور گستاخ عورت دونوں کو ایک پلڑے میں تولا، کوئی فرق نہیں کیا۔ ابو داود شریف کتاب الحدود میں روایت آتی ہے ان یہودیتن کان تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودیہ عورت حضور کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا، فخنقها رجل، ایک بندے نے اس کا گلا گھونٹ دیا، حتی ماتت، مر گئی۔ فابطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمها، اللہ کے رسول نے اس کے خون کو حدر قرار دے دیا۔ عبداللہ بن خطل، اس کی دو لونڈیاں تھیں، نہ اس کو بخشا نہ اس کی لونڈیوں کو بخشا، گستاخی رسول کے جرم میں۔ حضور سرور عالم جب مکہ کے فاتح بن کے تشریف لائے، عام معافی کا اعلان کیا، کسی نے آ کے بتایا حضور عبداللہ بن خطل ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، بخاری کی روایت ہے، وہ کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اقتلوہ، اسے وہاں بھی قتل کر دو۔ پردے محترم ہیں لیکن یہ گستاخی رسول کے جرم میں مبتلا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اسے کعبے کے پردوں سے نکال کر مقام ابراہیم اور زمزم کی جگہ کے درمیان حضرت ابو برزہ اسلمی نے ابو داود کی روایت کے مطابق واصل جہنم کیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کعبے کی حرمت اس قدر ہے کہ یہاں انسان تو انسان رہا، کسی جانور کو بھی ایذا پہنچانا درست نہیں ہے۔ انسان تو انسان رہا، کسی جانور کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب ناموس رسالت کے تحفظ کا معاملہ آیا تو وہ کعبہ جس کی حرمت اس قدر ہے، اللہ نے اس کعبے کی حرمت کو اٹھا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نبی کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا۔ تو عرض میں نے یہ کیا، مغرب جن ہیلوں بہانوں کی بنیاد پر نبی کی گستاخی قابل برداشت بنانا چاہتا ہے، امت مسلمہ سے ہضم کروانا چاہتا ہے، این خیال است و محال است و جنوں، پروردگار عالم نے اللہ کے نبی کے ناموس کو جو تحفظ فراہم کیا، جو اللہ کے نبی کے ناموس کی حفاظت کی، ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ناموس کا تحفظ یہ اللہ کی سنت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جن انبیاء سے خطاب کا ذکر کیا، نام لے کر خطاب ہے، یا داود اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لے کر خطاب کیا۔ یا نو انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا کنان تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے، نام لے کر خطاب ہے۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا، نام لے کر خطاب ہے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، نام لے کر خطاب ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، نام لے کر خطاب ہے۔ جب یحییٰ جوان ہوئے خطاب نام لے کر، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے، نام لے کر خطاب ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، نام لے کر خطاب ہے۔ لیکن جب باری حضور سرور عالم کی آئی، الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن پڑھیے، کسی ایک جگہ بھی اللہ نے اپنے حبیب سے نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ ہر نبی کا ذاتی نام ایک ہے، نبیوں کے نبی کے ذاتی نام دو ہیں۔ نبیوں کے نبی کا ذاتی نام محمد بھی ہے، قرآن میں 4 مرتبہ آیا۔ نبیوں کے نبی کا ذاتی نام احمد بھی ہے، قرآن میں 1 مرتبہ آیا، لیکن حکایت کے طور پہ آیا، روایت کے انداز میں آیا۔ پورے قرآن میں 1 دفعہ بھی اللہ نے اپنے حبیب سے نام لے کے خطاب نہیں کیا، بلکہ القابات سے خطاب کیا، اوصاف سے خطاب کیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، اے تاج نبوت پہننے والے، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، اے دستار رسالت لے کے آنے والے، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے مدثر اور مزمل والے، اے کمبل اور چادر اوڑھنے والے، نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ خود نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حالانکہ بڑا چھوٹے سے بات کرے، بڑا چھوٹے سے خطاب کرے، نام لے کر خطاب کرے، اسے بے ادبی نہیں کہا جاتا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی سے جب خطاب کیا تو نام لے کر نہیں، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ جس نبی کی تعظیم اور اس کی عظمت کا اظہار نبوت دینے والا رب اس حد تک کرتا ہے، تمہیں اس نبی کے معاملے میں کتنا حساس ہونا چاہیے، اس کا خود اندازہ کیجئے۔ انبیاء پہ تہمتیں لگتی رہیں، جواب نبیوں نے خود دیا۔ اگر کسی نبی کو صفی کہا گیا تو اس نے خود کہا کہ میرے ساتھ صفاحت نہیں ہے۔
کسی کو ضلالت میں مبتلا کہا گیا تو نبی نے خود کہا یا قوم لیس بی ضلالہ۔ اگر حضرت یوسف پہ تہمت لگی، صفائی کے لیے بچہ آیا، حضرت مریم پہ تہمت لگی، صفائی کے لیے بچہ عیسیٰ بولے، لیکن جب حضور کی باری آئی آپ پہ جتنے الزام قائم ہوئے جواب اللہ نے خود دیا۔ اگر نبی کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا تو اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن۔ اگر نبی کو مجنون کہا گیا تو اللہ نے خود فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو پروردگار عالم کی سنت ہے کہ سب کچھ برداشت کر لیا جائے، لیکن اللہ کے نبی کی عظمت پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ حکومت پاکستان نے کل کا دن جو 15 مارچ کا دن ہے اسے یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پہ منانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ناموس رسالت کا قانون 295C اس میں ترمیم کی جائے، اور لامحالہ اس میں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی توہین اور گستاخی کو قابل برداشت بنا دیا جائے، جرائم کی فہرست سے نکال دیا جائے۔ 295C کے قانون میں ترمیم کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ نبی کے گستاخوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے، انہیں پروٹوکول کے ساتھ ملک سے باہر بھیجا جائے۔ نبی کے ناموس رسالت کے قانون میں 295C میں ترمیم کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گستاخی کرے اس پہ آواز اٹھانے والوں کو پس دیوار زندہ ڈال دیا جائے۔ حکومت پاکستان نے ضرورت محسوس کی کہ اس پہ بات ہو، عوام کے جذبات سامنے آئے، رائے عامہ ہموار ہو۔ جب بھی باہر کی طاقتیں مجبور کریں کہ 295C کا قانون بدلا جائے تو ہم کہیں یہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن اس قانون کو تبدیل کرنے نہیں دے سکتی، اس قانون میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اگر یہ قانون ہے تو مجرم اور ملزم میں فرق ہے، جب قانون نہیں ہوگا تو مجرم اور ملزم کا فرق مٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیے توہین رسالت، انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخی، میں نے پہلے کہا یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ دنیا میں پائیدار امن کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مذاہب کے سرکردہ علماء بیٹھیں، سرکردہ افراد بیٹھیں، عالمی حکومتیں اور طاقتیں بیٹھیں، ایک فل بینچ تشکیل دیا جائے، اس میں زیر بحث آئے کہ توہین رسالت آزادی اظہار رائے ہے یا یہ جرم ہے۔ یقیناً تمام مذاہب اور آسمانی کتابوں میں یہ جرم ہے، اس کو جرم ڈکلیئر کیا جائے، اس کی سزا کا تعین کیا جائے، پھر اس کے ان سزاؤں کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے، پھر وہ وقت آئے گا قانون عام آدمی ہاتھ میں نہیں لے گا، سزائیں عدالتیں دیں گی، حکومتیں دیں گی۔ دنیا کا امن اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور ویسے بھی ہر ملک میں حد کے عزت پر، ازالہ حیثیت عرفی پر عام آدمی کے لیے داد رسی کا قانون موجود ہے۔ تو فخر کون و مکان جناب نبی کریم جو سید الانبیاء ہیں، گو تمام انبیاء نسل انسانی کی مشترکہ میراث ہیں، لیکن حضور تو انبیاء کے خاتم اور سردار ہیں۔ آپ کے لیے اس قانون کی ضرورت کیوں کر نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں۔ اور دوسری وجہ 15 مارچ کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پہ منانے کی یہ ہے کہ اس وقت 1000 سے زائد افراد سوشل میڈیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے جرم میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ فحش ویب سائٹس کے ذریعے ہمارے بچوں کو نبی کی توہین کے جرم میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہم حضور کی عظمت کا شعور پیدا کریں، نمبر 2 اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، یہ موبائل بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، یہ کہیں ان فحش ویب سائٹس کے ذریعے اور اللہ کے نبی کے گستاخوں کے ہیلے بہانوں کے ذریعے اس جرم میں مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ ہم اپنے بچوں کو بچائیں۔ اگر ہم اپنی عزت کے لیے وقت دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، تھانہ کچہری سنبھالتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی عزت اس سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کے نبی کی ناموس کی حرمت، تحفظ اور دفاع کے لیے
ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ سیاستدانوں کو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مضبوط سیاسی بیانیہ بنانا چاہیے۔ اساتذہ کو طلباء میں شعور پیدا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اولادوں پہ نظر رکھ کے اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔